بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی نیت سے تو انسان جو کچھ بھی خرچ کرے سب عبادت ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں نوالا بھی اس نیت سے دے تو وہ بھی عبادت اور اجر و ثواب کا معجب ہے۔ جی ہاں، یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان 10 صحابیوں میں سے ایک ہیں جن کو جیتے جی دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ روایت ہے کہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے سال میں حضرت سعد بن ابی وقاص شدید بیمار پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کی بیماری انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی، حالت نازک تھی، تو یہ سمجھے کہ میرا یہ آخری وقت ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ملاحظہ فرمائیں کہ میری بیماری خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے، میں کافی مالدار ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کے لیے کیا 1/3 یعنی کہ تہائی مال بہت ہے؟ تو کیا میں باقی یعنی 2/3 اللہ کی راہ میں صدقہ فقراء مساکین کے لیے وصیت نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، اچھا آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، اچھا 1/3 مال یعنی کہ 1/3 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، تہائی مال میں کوئی بھی حرج نہیں، تہائی بھی بہت ہے یعنی کہ 1/3، یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کا صدقہ کرنے اور باقی کو محفوظ رکھنے کی حکمت بیان کی۔ یہ کیا حکمت تھی اس میں؟ فرمایا، یاد رکھو اگر تم اس بیماری میں وفات پا جاتے ہو تو بے شک تم اپنے وارثوں کو اپنے مرنے کے بعد غنی اور مالدار چھوڑ دو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مال میراث سے محروم کر کے محتاج اور مفلس چھوڑو، وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بھیک مانگیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ تہائی مال کی وصیت کرو، یعنی کہ 1/3 کی وصیت جو ہے وہ بہت ہے، باقی ورثہ کے لیے رہنے دو۔ اور اگر تم زندہ رہتے ہو تو بے شک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے جو بھی مال خرچ کرو گے تمہیں ضرور اس کا اجر ملے گا۔ تو یہاں تک کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو تو وہ بھی عبادت ہے اور اس کا بھی تم کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث کا اس میں حکمت ہمیں نظر آئی۔ مال کی یہ اہمیت کہ تمام تر مالی عبادات اگر حقوق العباد ادا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اگر مال ہے تو اسی لحاظ سے مال بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ مالی عبادتوں میں اللہ کے مقرر کردہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر کے ہی اسی کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی خرچ کرنا اس نعمت کا شکریہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے کے دنیا میں ہی مال کی زیادتی کو، فراوانی کو اور برکت کا معجب آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ اور اگر اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں گے ایک مفلس جس کے پاس مال نہ ہو تو وہ پھر ان سب چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ تو مال ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا